الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ہر قسم سے حمد و ثنا ساری کائنات کے بادشاہ شہنشاہ ایک اللہ واسطے ہے، بے شمار ناتعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے۔ انسان اور مسلمان وہ ہے جو کسی سے خیر خائی اور بھلا کرنے والا ہوئے، جنہوں اپنا ذاتی مفاد ہوئے یا جو اپنی ذات تک ہوئے وہ نہ صحیح معنی اندر انسان ہے تو نہ صحیح معنی اندر مسلمان ہے۔ انسانیت نام اس چیز کا ہے کہ لوگوں کے نام خیر خائی کی جائے، مسلمانی اس بات کا نام ہے کہ لوگوں کے نام بھلائی والا معاملہ کیا جائے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا فرمان لگا اللہ کے نبی علیہ السلام مینوں بھی ایسے اعمال دسو کہ میں وہ کراں تو اللہ مینوں جنت کا داخلہ عطا فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، یہ اندر کسی کو شریک نہ کر، کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بیٹیاں بیٹے دینے کے قادر ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، تیرا بھی خالق ہوئے تیرے تو کہتے لوگوں کا بھی خالق اور مالک اللہ ہے۔ اور جڑا خالق ہوئے، جڑا مالک ہوئے، جڑا رازق ہوئے، جڑے سب کچھ عطا کیتا ہوئے، سجدہ بھی وہ دے لائق ہے اور رکوع اور نظر و نیاز بھی وہ دے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کارے کے اندر کسی کو شریک نہ کر۔ دوسرا فرمایا نماز قائم کر، تیسرا فرمایا زکات ادا کر، اور چوتھا فرمایا لوگوں کے نال صلہ رحمی کر، اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ جو میں پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ مشنونہ کے اندر یہ تین آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بڑے مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے کائنات جو لوگوں اللہ تو ڈر جاؤ جن نے تانوں پیدا کیتا ہے ایک جان کو۔ تیرا میرا باپ ایک تے رستے جدا جدا کیوں نے؟ تیرا میرا باپ ایک تے دل دیاں راہاں وکھریاں وکھریاں کیوں نے؟ تیرا میرا باپ اور تیری میری ماں آدم اور حوا علیہ السلام ایک نے تے رستے اور منہج اور طریقے الگ الگ کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ڈر جاؤ، وقت وقت راہ اختیار نہ کرو، دلوں کے اندر تفریق پیدا نہ کرو، تسی سارے مسلمان ہو، آدم دی اولاد ہو تے آپس کے اندر بھائی بھائی ہو، ایک ماں باپ دی اولاد ہو۔ پہلا ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے دیتا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے بڑا پیغام میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ،
رشتے داری کے معاملے کے اندر اللہ کو ڈر جاؤ، کل قیامت والے دن تارے کو اس رشتے داری کے بارے سوال کیتا جائے گا۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اج ویکھو اسی نمازاں پڑھنے کہ سب تو پہلے نماز کے بارے حساب ہوئے گا، اسی روزے رکھنے کہ یہ بارے پوچھا جائے گا، اسی زکات ادا کرنے کہ فرض تے فرض کی ادائیگی کے بارے سوال کیتا جائے گا۔ لیکن کیا اسی یہ بھی کبھی خیال کیتا ہے کہ رشتے داری نو بھی نبھانا ہے، کیوں اس رشتے داری کے حوالے نال بھی سوال کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا کہ اللہ کے پیغمبر تہاڈا اس دنیا تے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمان لگے میرے 3 بڑے مقاصد نے اس دنیا تے آنے دے۔ پہلا مقصد ہے کہ میں ساری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توحید نو نافذ کرنے واسطے آیا ہوں۔ دوسرا بڑا مقصد ہے وقصر الاوثان، میں بتاں نو توڑ دین واسطے آیا ہوں۔ اور تیسرا فرمایا وقصر الارحام، میں لوگوں اندر صلہ رحمی قائم کرنے واسطے آیا ہوں۔ میرے محترم پیارے بھائیو، رسول کریم علیہ السلام سے جدو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی، آپ علیہ السلام غار کے اندر نے جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آگے فرمایا اقرا پڑھیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے ما انا بقاری، میں تے پڑھن والا ہی نہیں، مینوں تے پڑھنا آندا ہی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کندھے تو پکڑ کے تھوڑا جہا جھنجھوڑیا، نالے فرمایا اقرا پڑھیے، آپ فرمانا کہ میں پڑھیا ہوا نہیں۔ پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے جبرائیل علیہ السلام نے جدو رسول کریم علیہ السلام نے تھوڑا جہا جھنجھوڑیا نا، تے آپ علیہ السلام کے نال چونکہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا، آپ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپ کپی تاری ہو گئی۔ فوراً اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے آئے، رنگ اڑیا ہوا ہے، رنگ زرد پہ گیا ہے، جسم سے کپ کپی تاری ہے، خوف جہاں محسوس ہو رہا ہے۔ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے میرے سرتاج محمد صلی اللہ، نبی پاک کا پیارا تے میٹھا تے سونا نام آئے، سارے پیار دے نال کیا کرو صلی اللہ کیا چھڑو صلی اللہ، کیوں؟ میرا نبی امام دا میور درود سلام دا، اونچا رتبہ او دے غلاماں دا، رب کیتا فضل بتھیرا ہے، اسا ہور کی لینا رب کولوں، سونا نبی محمد میرا ہے صلی اللہ بڑو صلی اللہ بھائی سو ڈالیا آسا بڑا کچھ ہے ایسی کوئی سیٹنگ میں ٹھیک لہذا میرے محترم پیارے بھائیو، میرے باپ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ فرمانے گیا اے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کی وجہ ہے رنگ اڑیا ہے، کی وجہ ہے خوف جہاں محسوس کر رہے ہو، جسم سے کپ کپی تاری ہے، کی وجہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ غار والا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے بیان فرماندے نے۔ تے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جملے بڑے کمال دے، اما خدیجہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بیان فرمائے۔ اما خدیجہ علیہ السلام فرماندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ۔ اے میرے سرتاج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کو اپنے پیدا کرنے والے اللہ دی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، تاڑے جیسے بندیاں نو اللہ کدی بھی ضائع نہیں ہون دیتے، تاڑے جیسے بندیاں نو اللہ کدی بھی ضائع نہیں فرماندے، کیوں؟ انک لتصل الرحم، تسی لوگاں نال صلہ رحمیاں کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، جو لوگاں دے نال صلہ
والا ہوئے نا اللہ انہوں نے دنیا تے ضائع ہون دیندے نے نا اگلے جہان اندر ضائع نہیں ہون دیں گے اللہ اکبر کبیرہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ دی قسم لا یخزیک اللہ ابدا اللہ تھاڑے جیسے بندیاں نو کدی ضائع نہیں جے ہون دیندے تسی لوگاں دے نال صلہ رحمی کرنے والے ہو پتھر مارن والے ہو دعاواں دینے والے ہو کنڈے بچھان والے دے حق اندر ہدایت دیاں دعاواں کرنے والے ہو اے تانوں بڑے بڑے ظلم تے ستم کر رہے نے اے تاڑا نام بگاڑ دے پھیرے اے تاڑے تے ظلم و زیادتیاں کر دے نے لیکن تسی پھر بھی ادھی رات نو اٹھ کے انہاں دے حق اندر اللہ کولو ہدایت دیاں دعاواں کر دے ہو جیڑا لوگاں دا خیر خواہ ہوئے جیڑا لوگاں نال بھلائی کرنے والا ہوئے جیڑا لوگاں دی فکر رکھنے والا ہوئے اللہ پاک ایسے بندے نو کدی ضائع نہیں جے ہون دیندے لہذا میرے محترم پیارے بھائیو آؤ لوگاں دے نال خیر خائی کریے اس فرقہ واریت نو دفع دور کریے اللہ دی قسمیں بڑیاں تفریقہ پائیاں نے اس فرقہ واریت نے اے مسلکہ دے نام تے لڑائیاں نے اے تنظیمہ دے نام تے لڑائیاں نے اے جماعتہ دے پارٹیاں دے نام تے لڑائیاں نے مسلمانہ دا پیڑا غرق کیتا ہے لہذا میرے محترم پیارے بھائیو اس فرقہ واریت نو چھوڑ کے لوگاں دے نال خیر خائی کرنے والے بن جاؤ اللہ دنیا اندر بھی کامیابی دے گا تے اگلے جہان اندر بھی اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا اس واسطے اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے کائنات دے لوگوں ڈر جو تمہیں اللہ کرو لوگوں دے نال صلہ رحمی قائم کریا کرو تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ لوگوں نال صلہ رحمی کرے گا اللہ پاک دی عمر نو بھی بتا دین گے تے اللہ پاک دے رزق اندر بھی اضافہ فرما دین گے اور لوگوں مالی حالات اندر پریشان رہنے والے ہو اے تنگی دامندہ اظہار کرنے والے ہو اے جڑے کاروباری حالات دے اندر پریشان رہنے والے ہو آؤ اپنے مسلمان بھائیاں نال خیر خائی شروع کر دو اپنے مسلمان بھائیاں نال صلہ رحمی شروع کر دو اپنے مسلمان بھائیاں دا بھلا کرنا شروع کر دو اللہ دی قسم اس پیغمبر دے جملے نے جن پیغمبر دی زبان جدوں بھی بول دیے رب دی وحی نال بول دیے اللہ اکبر کبیرہ اس پیغمبر نے فرمایا اللہ عمر اندر برکتہ پا دے گا اللہ رزق اندر اضافہ فرما دے گا اگر صلہ رحمی کرو گے اللہ دنیا اندر بھی عزت تے خوشحالیاں عطا فرمان گے تے اگلے جہان بھی اللہ کامیابیاں عطا فرمان گے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن اے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ لوگاں نال صلہ رحمی کا ایک حدیث ہے میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دے نال او دے کام دے سلسلے اندر کسے دے نال او دے کام دے سلسلے دے اندر او دے نال چل پیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک ایسے بندے نو مسجد نبوی اندر ایک مہینہ اعتکاف کرنے نالوں زیادہ اجر تے ثواب عطا فرماندے کام کروایا نہیں او دا کام کروایا نہیں صرف کام کروان واسطے او دے نال چل پیا تو اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے ایک مہینہ مسجد نبوی اندر اعتکاف کرنے نالوں زیادہ اجر تے ثواب ہے اور میرے محترم پیارے بھائیو میرے عزیز بزرگوں
اے چھڈو کیڑیاں لڑائیاں اندر اسی پہ ہیں، آؤ لوگاں دا بھلا کریے، آؤ لوگاں دی خیر خائی کریے، آؤ لوگاں دے کماں اندر لوگاں دے شریک بنیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا میرے محترم پیارے بھائیو، خالق کائنات اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ لوگاں دے نال صلہ رحمی کریے، لوگاں نال خیر خائی کریے، لوگاں نال بھلائی والا معاملہ کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، اپنے رشتہ داری کا خیال کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چار باتاں میں گزارش کرنیاں نے رشتہ داری دے حوالے نال، رشتہ داری دے حق کی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج جنہ رشتہ داری والا مسئلہ سنجیدہ تے سنگین ہے، اتنا ہی زیادہ سے مسلمان دے اندر لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹی چھوٹی گل دے اوتے مامے نو بلانا چھڑ دینے آئے، چھوٹی چھوٹی بات دے اوتے چاچے نو بلانا چھوڑ دینے آئے، حتیٰ کہ میرے محترم پیارے بھائیو چھوٹی چھوٹی گل دے اوتے امی ابو نال ناراض ہو جاندے ہیں۔ نہ میرے محترم پیارے بھائیو، آؤ رشتہ داراں دا خیال کریے۔ پہلا حق رشتہ داری دا، رشتہ داری دا پہلا تقاضا ہے اپنے رشتہ داراں دی اصلاح دی فکر کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیڑا بندہ رشتہ داراں دی اصلاح دی فکر کردا ہے، اللہ پاک ایسے بندے نو رشتہ داراں اندر مقام عطا فرما دیتے ہیں، عزت عطا فرما دیتے ہیں، شان عطا فرما دیتے ہیں۔ اے رشتہ داری دا پہلا حق ہے اپنے رشتہ داراں دی اصلاح دی فکر کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دعوت کوئی نہیں، اور خطیب کوئی نہیں، اور دائی کوئی نہیں جڑا پورے پاکستان دے اندر دعوت دا کام کرنے والا ہوئے، لیکن باپ بے نماز ہوئے، ماں بے دین ہوئے، چاچے تائے دین تو بیگانے ہون، او کیڑی دعوت ہے؟ باہر دعوت ہے تے گھر اندر دعوت کوئی نہیں۔ پہلے میرے محترم پیارے بھائیو اپنے گھر والیاں نو دعوت دا پیغام دو۔ اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے سونے حبیب پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داراں نو دعوت دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا تے چڑھ جاندے نے۔ مکے دے اندر 40 قبیلے ایسے نے جنہاں اندر میرے پیغمبر دی رشتہ داری ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر اپنے کلے قبیلے والے رشتہ داراں نو نام لے کے اتنے جمع فرما رہے ہیں۔ جدو سارے جمع ہو گئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے اے مکے والے ہو، اگر میں تانوں کہاں کہ اس پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جڑا آ کے تاڈے تے حملہ کر دے گا، تہاڈا کی خیال ہے؟ تے مکے والے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے ویکھ بھی لئیے سانو پہاڑ دے پیچھے کوئی لشکر آندا نظر نہ آئے، اسی پھر بھی سمجھا گے ساڈیاں اکھاں دھوکا کھا رہیاں نے، محمد دی زبان غلط نہیں دے بول رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی اوتے ہیرے موتی رولدا سی، اودا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ بچیاں روندیاں تے کر لندیاں نو وچ مٹی دے پورے آ جاندا سی، او نہ بے کس تے مظلومان نہیں،
وسلم، یا فرماتے ہیں یا ایھا الناس